امن کا دشمن بھارت باز نہ آیا، بھارت لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول، بزدل بھارتی فوج کی ایل او سی کے نکیال اور رگ چکری سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، 2 شہری شہید 3 زخمی ہو گئے، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ دنیا ساتھ دے یا نہ دے، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ مودی کی درندگی دنیا کے ہر فورم پر بے نقاب کرنے کا اعلان، کہا قوم گھبرائے نہیں، کشمیر ضرور آزاد ہوگا، کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا بھی جہاد ہے۔ صاحب نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کی ترجمانی کی بلکہ اسلام کی ترجمانی کی۔ کیا وہ اپنا حق ہم ادا کریں کہ عمران خان نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان مشن کشمیر مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال، عوام کی بڑی تعداد امڑ آئی، پھولوں کے ہار پہنائے، پتیاں نچھاور، وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ شہر کو استقبالی بینر سے سجا دیا گیا۔ ویلکم ہوم ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ 5 دہائیوں سے التوا کا شکار تھا، جسے عمران خان نے بین الاقوامی معاملہ بنا دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت بے نقاب ہو گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی دہشت گردی، وزیر اعظم عمران خان کے جنرل اسمبلی میں تاریخی خطاب کے بعد پابندیاں بڑھا دیں، سری نگر میں اضافی دستے تعینات، گزشتہ 48 گھنٹوں میں 7 کشمیری شہید، بہادر کشمیری پابندیاں روند کر سڑکوں پر نکل آئے، 20 مقامات پر مظاہرے، لاک ڈاؤن اور کرفیو کو 56 دن گزر گئے۔ گھر بچوں کے گئے کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس سچویشن میں، اس انوائرمنٹ میں، کیونکہ ایک تو ان کا جو دماغ ہے وہ فری رہے گا، تو اس کے بعد جو ہماری جو کوشش تھی وہ آلموسٹ وہ کامیاب ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں قید بچوں کا مستقبل بچانے کا عزم، نوجوان عرفان ضلع بڈگام میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا، طالبات گروپ کی شکل میں ٹیوشن جاتی ہیں۔ It is strange that a country that has been engaged in the state's terrorism in occupied Jammu and Kashmir for over 30 years has the temerity to accuse others of terrorism. بھارت 30 سال سے کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ پاکستانی مشن کے عہدیدار ذوالقرنین چھینا نے مودی کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف جواب الجواب، کہا بھارت کشمیریوں سے خوف زدہ ہے، اسی لیے کشمیری عوام کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اس نااہل نالائق حکومت کی مدد، آپ کی دعا سے ہم ان کو گھر بھیجیں گے۔ کاش احتساب کا عمل چل رہا ہوتا۔ اس ملک میں احتساب کی، اصل احتساب کی سخت ضرورت ہے، جیسے ماضی میں ہوا۔ سیاسی انتقام کا عمل چل رہا ہے۔ اب سازشوں کا چورن کسی دکان پر بکنے والا نہیں، سیاسی مورچہ بند کر کے کشمیر کے مورچے پر حکومت کا ساتھ دیں۔ آزادی مارچ کرنے والے مارچ کو کشمیر کی آزادی کے ساتھ جوڑیں۔ اب ان کا چورن کسی دکان پہ بکنے والا نہیں، اس دکان کو بھی بند کر کے آگے بڑھیں، وزیر اعظم کے ہاتھ چومیں، ان کا ماتھا چومیں، اس سیاسی مورچے کو بند کر کے کشمیر کے مورچے پہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ آزادی مارچ کرنے والے مارچ کو کشمیر کی آزادی کے ساتھ جوڑیں، معاون خصوصی اب سازشوں کا چورن کسی دکان پر بکنے والا نہیں، سیاسی مورچہ بند کر کے کشمیر کے مورچے پر حکومت کا ساتھ دیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان کی للکار، کہا زلزلہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم کل زلزلہ متاثرین سے ظاہر یکجہتی کے لیے میرپور آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے۔ حکومت کا اناڑی پن ملک کو دلدل میں دھکیل رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی، سرمایہ کار ملک سے جا رہے ہیں۔ طاہر القادری کی طرح وزیر اعظم بھی سیاست کو خیر بات کہہ دیں۔ احسن اقبال نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صبح طلب، ملک کی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا، آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق مشاورت ہوگی۔ حکومت نالائق ترین ہے، قیمتوں میں کتنا اضافہ کرنا ہے یہ فیصلہ بھی IMF کرتا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر مزدور ہر طبقہ پریشان ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں ریلی سے خطاب، کہا کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، جس کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ پنجاب میں قاتل مچھر ایک اور جان لے گیا، صوبے میں مزید 196 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی مچھر بے قابو، متاثرہ افراد کی تعداد 3500 تک پہنچ گئی۔ معاون خصوصی برائے ہیلتھ ظفر مرزا کا ڈینگی کیسز میں اضافے پر تحقیقات کا اعلان۔ کراچی میں انتظامیہ کی سنگین غفلت، کھلا گٹر ایک اور زندگی نگل گیا۔ لیاقت آباد کے مین ہول میں گرنے والے بچے کی لاش نکال لی گئی۔ 2 روز قبل بارش کے دوران 8 سالہ سفیان ڈوب گیا تھا۔ فردوس شمیم نقوی کے کوارڈینیٹر پر حملے کا مقدمہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا۔ اغوا اور اقدام قتل کی دفعات شامل۔ واقعے کی CCTV فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزمان کو تشدد اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی میں پولیس کا ایکشن، کم عمر چوروں کو گرفتار کر لیا، موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد، مقدمہ درج۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان کے پرسنل باڈی گارڈ میجر جنرل عبدالعزیز ذاتی جھگڑے کے دوران قتل، سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے ملزم ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 5 اہلکار زخمی۔ برطانوی کوہ پیما پہاڑ سے گر گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، چترال سے کوہ پیما کھویو نامی پہاڑ میں مہم جوئی کے دوران پہاڑی سے گرے 3 کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن ملتوی کر دیا گیا ہے۔ برطانوی کوہ پیما رواں ماہ اسلام آباد سے چترال آئے تھے۔ اس بارے میں مزید آپ کو بتائیں کہ چترال کا علاقہ بروغل ہے، جہاں پر برطانوی کوہ پیما پہاڑ سے گر گئے۔ اس بارے میں تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے ناصر زادہ سے۔ جی ناصر زادہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ چترال کا علاقہ ہے جو دور افتادہ علاقہ ہے برول، جہاں پر 5 برطانوی کوہ پیما جو ہے وہ جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے گر گئے ہیں، جس کی ریسکیو کے لیے جو ہیلی ہے وہ وہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ 3 جو ہے وہ بائی ہیلی ان کو ریسکیو کیا گیا ہے اور وہ ابھی پشاور روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 جو کوہ پیما ہے برطانوی وہ ابھی تک وہاں پر جو پہاڑ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہیلی ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں اور ان کو ریسکیو کے لیے جو دیگر انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جی ناصر زادہ، یہ بتائے گا کہ اس وقت اندھیرا بھی ہو چکا ہے تو دشواری یقینی طور پر ہو رہی ہوگی ریسکیو کرنے میں، اور آپ نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے، تو کیا کسی قسم کا رابطہ بحال ہے ان سے؟ جی ہم نے جو ذرائع وہ بتا رہی ہے کہ جو ضلع انتظامیہ ہے اور دیگر جو جتنے بھی مشینری ہے وہ اس کے جو 2 افراد پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی رات کا وقت ہے تو ان کو ریسکیو کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ جی بہت شکریہ ناصر زادہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر دیں، سعودی فرمانرواں شاہ سلمان کا پرسنل باڈی گارڈ ذاتی جھگڑے کے دوران قتل کر دیا گیا۔ جنرل عبدالعزیز کا جدہ میں ممدول علی سے جھگڑا ہوا۔ ممدوال علی نے جھگڑے کچھ دیر کے بعد ہی عبدالعزیز پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے عبدالعزیز موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی فائرنگ میں ممدول علی کو بھی ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اب آپ کو بتائیں، بھارت باز نہیں آیا، LOC پر بھارتی فوج نے پھر دہشت گردی کر دی۔ بھارتی فوج نے نکیال اور رک چکری سیکٹر پر ایک بار پھر سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 پاکستانی شہری شہید اور 3 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھی دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ بھارت باز نہ آیا،
LOC پر پھر دہشت گردی کر دی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر نکیال اور رکھ چکری سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 60 سالہ خاتون اور 13 سالہ بچہ شہید جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھی دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ اور اب ذکر وزیر اعظم کا جو مشن کشمیر مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ وطن واپسی پر وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، ہار پہنائے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اسلام آباد کو استقبالی بینر سے سجا دیا گیا۔